السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 892، سورۃ الفرقان، آیت نمبر 63، پارہ نمبر 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ وعباد الرحمن اور رحمان کے بندے، الذین وہ لوگ ہیں جو یمشون چلتے ہیں علی الارض زمین پر، ہونا آہستگی سے، واذا اور جب خاطبہم بات کرتے ہیں ان سے، الجاہلون جاہل، قالو تو وہ کہتے ہیں سلامن سلام ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ الفرقان میں سے یہ آیت مبارکہ، یہاں سے اللہ رب رحمان نے عباد الرحمن کی صفات کو بیان فرمایا۔ عباد عبد کی جمع ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے بندے، بندوں میں سے ایک بندے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی مخلوق میں ہے، ساری کی ساری مخلوق کو بندگی کے اعتبار سے اللہ تعالی کی بندہ ہے۔ ساری مخلوق، چاہے وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، نیک ہے یا کہ برا ہے، جیسا کہ اللہ رب رحمان نے فرمایا سورۃ مریم کے اندر، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے۔ تو بندگی کی حیثیت سے، عبد اور بندہ ہونے کی حیثیت سے ساری مخلوق اللہ سبحانہ و تعالی کی بندہ ہے، اللہ کی عبد ہے۔ پھر ان عبد کے اندر مسلمان اور کافر اور فرما بردار اور نافرمان، اللہ سبحانہ و تعالی وہ حقیقی معبود ہے، معبود برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ کے بندوں اور اللہ کے عبد میں سے وہ بندے اور وہ عبد اور وہ عباد جو اللہ وحدہ لا شریک ہی کی حقیقی عبادت کرنے والا ہے، پروردگار کی عبادت سے انکاری بھی نہیں، اور اللہ رحمان کی عبادت میں کسی کو سانجی اور شریک بنانے والا بھی نہیں۔ اور یہ جو عبد ہیں، یہ جو عبد الرحمن اور یہ جو عباد الرحمن ہیں، یہ صرف انبیاء ہیں، اولیاء ہیں اور صالحین ہیں، موحدین ہیں اور مسلمان ہیں اور مومنین ہیں۔ جب کسی کو عبداللہ کہا جائے، اللہ کا بندہ کہا جائے، تو مخلوق کے مرتبوں میں سب سے اونچے بندے، اونچے مرتبے پر یہ فائز کیا جانا ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عبد، اپنا بندہ کہا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔
تو یہاں ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک کر کے عباد الرحمن کی، اللہ کے بندوں کی، وہ جو اللہ ہی کی بندگی کرنے والے، اسی کی پوجا کرنے والے، اسے ایک اکیلا وحدہ لا شریک اور معبود برحق ماننے والے، اللہ نے اپنے خاص بندوں کی یہاں بہترین صفات بیان فرمائیں۔ اور یہ صفات کیوں بیان فرمائیں؟ ایک تو اللہ نے اپنے ان عبد کی اور اپنے ان عباد کی، ان بندوں کی تعریف کی، دوسرا قرآن پاک پڑھنے والا، قرآن پاک سننے والا، اللہ رب العالمین نے اس ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اپنے آپ کو ایک تو رحمان کا بندہ بنا لو، اور دوسرا یہ کہ اپنے آپ کے اندر عباد الرحمن والی صفات کو پیدا کرو، اور یہ صفات اگر موجود ہیں تو ان کے اندر مزید حسن اور ان کے اندر مزید رنگ روپ کو بھرو۔ اور اللہ کے بندوں میں سے سب سے پہلے جو عباد الرحمن اور ان صفات کے مصداق ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ ہیں، جو ان بہترین صفات کے حامل تھے۔ یہ جو ان آیات کے اندر اس آیت نمبر 63 سے لے کر سورۃ الفرقان کے آخر تک جو عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان صفات کے پوری طرح حامل اور مصداق تھے۔ ایک تو صحابہ کی تعریف ہو گئی، اور دوسرا عباد الرحمن کی صفات بتا کر اللہ رب رحمان نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر ان عالی صفات کو، ان بلند پایا صفات کو پیدا کر لیں، اور یوں ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم بندے ہو جائیں۔ ان صفات میں یہ صفت ہے کہ وہ زمین پر تکبر کرتے ہوئے نہیں چلتے، ان کے اندر یہ ہے کہ وہ مشرک اور بد عقیدہ نہیں ہیں، ان صفات مومنین کے اندر یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ناحق قتل و غارت گری کا ارتکاب نہیں کرتے، اور جھوٹی قسم کی گواہیاں اور شہادتوں میں شامل نہیں ہوتے، اور اپنے ایمان میں اور اپنی بلند پایا صفات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مزید دعا کرتے ہیں کہ ان صفات کے اندر اللہ اور زیادہ کر دے۔ تو یہاں عباد الرحمن کی پہلی صفت جو بیان ہوئی وہ اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جو زمین پر چلتے ہیں، ہاں جی، تو زمین کے اوپر نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے، زمین پر چلتے ہیں تو تکبرانہ چال نہیں چلتے۔ اب تکبر کرنا یہ حرام ہے اور جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ ہاں جی، کوئی تکبر کرتا ہے کہ میں کسی اعلیٰ خاندان اور بڑے بلند خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میری کاسٹ بڑی اعلیٰ ہے۔ کوئی تکبر کر رہا ہوتا ہے کہ میرا رنگ روپ بڑا سونا ہے، خوبصورت ہوں۔ کوئی اپنے قد کاٹ پہ تکبر کرتا ہے، کوئی اپنے لباس پر تکبر کرتا ہے، قوم اور برادری، ذات اور قبیلے کی وجہ سے اور علاقے اور زبان کی وجہ سے تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور ہمیں ہمارے باپ آدم کے نطفے سے پیدا کیا، تو پھر تکبر کس بات کا؟ کوئی کالا ہے یا گورا ہے، کوئی عربی ہے یا اجمی ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اور کس لیے فوقیت نہیں ہے؟ کہ ہمارا باپ آدم مٹی سے اور ہم آدم کے نطفے سے، تو سب کا باپ آدم ہے اور ہم اپنے باپ کی اولاد اس کے نطفے سے، تکبر کس بات کا؟ کیا کوئی عربی کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا، یا کوئی گورا کسی اور چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟
جب سب کا باپ آدم مٹی سے علیہ الصلوۃ والسلام اور سب کی سب اولاد آدم اپنے باپ آدم کے نطفے اور پانی سے، پھر عربی کو اجمی پر فوقیت کیوں؟ پھر گورے کو کالے کے اوپر فخر اور غرور کیوں؟ تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، وہ یہ بات سمجھتے ہیں، اس لیے وہ زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے۔ معلوم ہوا کہ تکبر کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ ہمارا باپ ایک، ہمارا پیدا ہونا ایک، تو پھر تکبر کس بات کا، غرور کس بات کا؟ اس لیے رحمان کے بندے جب چلتے ہیں زمین پر تکبرانہ چال نہیں چلتے، نرمی کی چال چلتے ہیں۔ اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مسند امام احمد کے اندر بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر چلتے تھے تو پیارے نبی علیہ السلام کا چلنا ایسا ہوتا کہ گویا آپ اونچائی سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ ڈھلوان سے نیچے کو اتر رہے ہیں، یعنی ایک قسم کا جھکاؤ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جھک کر چلتے تھے۔ اور تکبر کرنے والا کیسے چلتا ہے؟ ہاں جی، اپنی گردن کو اکڑا کر چلنے والا، اسے یا تو اپنے حسن و جمال پر تکبر ہوتا ہے، یا اپنے لباس میں تکبر کرتا ہے، اپنے خاندان، قوم، کاسٹ، قبیلے کی بنیاد پر تکبر کر رہا ہوتا ہے، یا علاقے اور زبان کے حوالے سے وہ تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرا باپ آدم مٹی سے اور میں اپنے باپ کا نطفہ ہوں، اور جن پر میں تکبر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بڑا بتا رہا ہوں اور دکھا رہا ہوں، وہ بھی میرے باپ کی اولاد ہیں، تو پھر تکبر کس بات کا؟ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چال کے حوالے سے، ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے حوالے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بیان کیا کہ آپ کا چلنا زمین پر نرمی کے ساتھ اور اس طرح چلتے کہ گویا کوئی شخص اونچی جگہ سے نیچے کو اتر رہا ہے، یعنی جھکی جھکی چال چلتے تھے، گردن اور کمر کے موہرے اکڑا کر نہیں چلتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے آپ کو عباد الرحمان میں شامل کرتے ہوئے تکبر اور غرور کو پرے پھینکیں، نرمی والی چال ہو اور عاجزانہ اور انکساری لی ہوئی چال ہو۔ اسی طرح اس صفت کے بعد عباد الرحمان کی دوسری صفت کہ جب جاہل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں سلام ہے، مطلب خلاص، بحث نہیں کرتے۔ یہاں جہالت علم کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ جہالت حلم کے مقابلے میں ہے۔ یعنی جب عباد الرحمان بے حوصلہ قسم کے لوگ اور مفت میں بحث و مباحثہ کرنے والے لوگ یا جھگڑالو قسم کے لوگ، تیز زبان رکھنے والے لوگ، جب عباد الرحمان ایسے جاہلوں کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور مخاطب ان عباد الرحمان سے جب بات کرتے ہیں، یعنی جہالت بھرے لوگ، وہ لوگ جو حوصلہ مندی سے خالی ہیں، تو عباد الرحمان بے حوصلہ یا جاہل لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرتے، ہاں جی، ان کے ساتھ کوئی فضول قسم کی بحث و مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ سلام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے سورۃ القصص میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، جب بیکار اور لغو بات سنتے ہیں تو کنارہ کر لیتے ہیں، پرے ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، یعنی فضول کا اور فری کا بحث و مباحثہ نہیں کرتے ہیں۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ روایت 4800 پر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن بتایا ہے۔ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنت، میں
جنت کے اطراف میں مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے بھلے وہ حقدار ہو، اور جنت کے بیچوں بیچ مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، چاہے وہ مذاق کا جھوٹ بولنا ہو۔ ہاں جی، اور جنت کے سب سے بلند مقام پر جگہ پر مکان کا ضامن ہوں اس شخص کے لیے جو اپنا اخلاق اچھا بنا لے۔ یہ حدیث بھی عباد الرحمن کی صفتیں بیان کر گئی ہے۔ ہاں جی، کیا مطلب کہ یہی جو اس آیت کے اندر اللہ نے بتایا کہ اللہ رحمان کے بندے بے حوصلہ اور بیکار بحث و مباحثہ کرنے والوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ ہاں جی، ان کے ساتھ فضول بحثیں نہیں شروع کرتے۔ کام اور مطلب کی بات کہہ دی، ہماری اپنی راہ، آپ کی اپنی راہ، ہماری اپنی راہ، تو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا نہ کرنا۔ ایک جھگڑا تو ہے کہ بندہ گتھم گتھا ہو جائے، ایک جھگڑا یہ ہے کہ بندہ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھا لے، اور جھگڑے کی ایک قسم فضول قسم کی بحث و مباحثہ، یہ بھی جھگڑے میں شامل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ فضول بحث و مباحثے تم چھوڑ دو، اور پھر جنت کے ایک کنارے پر مکان کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، اور اسی طرح جنت کے بیچ میں ایک مکان کی ذمہ داری میں لے لیتا ہوں، اور اپنا اخلاق اچھا بنا لو، جنت کے بلند ترین مقام اور جگہ پر ایک مکان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو عباد الرحمن کی صفت کیا ہوئی کہ نرمی سے چلتے ہیں، تکبرانہ چال نہیں چلتے، اور جاہل اور بے حوصلہ لوگوں کے ساتھ بیکار اور فضول کی بحث و مباحثہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صفات سے آراستہ فرمائے، اور یہ صفتیں جتنی مقدار میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان صفات عالیہ کو اللہ تعالیٰ مزید زیادہ کرے ہمارے اندر، اور ہمیں کمال کے درجے تک پہنچاتے ہوئے ان صفات سے آراستہ فرمائے۔ اللہ ہمیں تکبر اور غرور سے بچائے، اور بے حوصلہ لوگوں کے ساتھ پیچا لگانے اور بحث و مباحثہ کرنے سے اللہ ہمیں بچنے اور دور ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔